جانوروں میں سے صرف بلی ایسی ہے کہ حضرت نے ان کے لیے برتن ٹیڑھا کیا، آپ کے کپڑے پر بیٹھ گئی ہے، اور آپ نے فرمایا انہا من الطوافین علیکم او الطوافات، یہ بہت آتی جاتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے، اس لیے اس کی نجاست کم ہے، منہ اس کا پاک جانا گیا۔ اور اس سے مسئلہ پیدا ہوا کہ حیوان اگر انسان سے مالوف ہو جائے، مانوس ہو جائے، تو اس کے جراثیم کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر انسان غلط جانوروں کے اندر استعمال ہو جائے تو اس میں جراثیم پیدا ہو جائے گی۔ اور آپ نے 3 قسم کے کتوں کی اجازت دی ہے، چوکیدارے کے لیے، شکار کے لیے، اور مویشیوں کے پالنے کے لیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں حسن سجاوٹ ہے، حسن منظری ہے، جس وقت شام کو لے آتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو اپنے جانور خود چرانا، یہ بھی قرآن کے بیان کے مطابق جمال میں شامل ہے۔ لیس الجمال بأثواب تزیننا بل الجمال جمال العلم والادب۔ اللہ، میں نے جتنی دعائیں کی ہے اللہ نے قبول فرمائی۔ ایک دعا میں نے یہ کی ہے کہ ایک بہت بڑا کھیت، سینکڑوں کنال، کئی ایکڑ، اور اس میں بہترین پانی ہو، شاندار گھاس ہو، اور میں فجر سے متصل ترمذی پڑھا لوں 2 گھنٹے، اور پھر 12 بجے تک بھینسیں چراؤں اس گھاس، خود ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے ادھر دوڑوں، ادھر چھڑاؤں، ادھر بگاؤں، اور پھر 12 بجے ان کو روک کے وضو کر کے کپڑے بدل کے بخاری شریف پڑھاؤں زور کی اذان تک۔ یہ ہے تلک حاجت فی نفس یعقوب قضاها۔ ہمارے مخلص دوست منصور بھائی نے اس کے لیے 100 ایکڑ زمین نوری آباد میں خریدی ہے، اور اس کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس طرح ہری بھری ہو جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور تمہارے لیے اس میں سجاوٹ ہے جب شام کو لے آتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت صبح چرانے لے چلتے ہو۔ اللہ اکبر، شام کو جانور واپس لے آنا ضروری ہے۔ سندھیوں کی گائے نہیں ہے کہ شام کو بھی چلتی ہے گلیوں میں، مالک نہیں ہوتا اور خود بخود بچے دے دیتی۔ یا رب، 30-35 گایوں کا ریوٹ چل رہا تھا، درمیان میں ایک گائے کو تکلیف ہوئی بچہ دینے کی، اس نے آگے چل کر ایک بڑی گائے کے کان میں کوئی بات کہی، اس گائے نے کھڑی ہو کر ایک آواز دی، اور سب جانور جتنے تھے جگہ جگہ بیٹھ گئے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا تو میں بھی تماشا دیکھنے بیٹھ گئے، کیا تماشا ہے؟ کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ ان میں ایک گائے کو زچگی کی تکلیف تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، اور جتنی دیر تک وہ فارغ نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تمام جانور جگہ جگہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے شعور بکمال نصیب فرمایا۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ ایسے شہروں تک، لم تکونوا بالغی، کہ تم نہیں اس تک لے جانے والے، الا بشق الانفس، مگر یہ کہ تمہاری سانس اکڑے۔ ایمان سے کہو، سیمنٹ کی 2-3 بوریاں اگر آپ سے اٹھوائی جائے یہاں مدرسے کے لیے تو آپ کی سانس اکڑے گی، سانس ختم ہی ہو جائے گی۔ اور اگر سریا آپ کے کندھے پہ رکھا جائے کہ ذرا آج طالب علم و روٹی حلال کرو، مدرسے کی دیواریں بن رہی ہے، تو آپ کہیں کہ ہم پڑھنے آئے تھے، سری اٹھوانے آئے، لیکن گدہ گاڑی جو ہے وہ سب کچھ اٹھا کے پہنچا دیتی ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ کہیں گے کہ اس زمانے کے اندر تو ہر جگہ دوسرے ذرائع ہے، بالکل غلط ہے۔ اب بھی فوج کے اندر گھوڑے اور خچر پالے گئے، کشمیر کے اندر باغ کے علاقے میں ہزاروں بڑے بڑے خچر ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہ یہ پہاڑوں کے اندر کوئی گاڑی نہیں چل سکتی ہے، یہ چلتے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا کہ جہاں تم نہیں جا سکتے وہاں یہ سامان لے چلتے ہیں۔ یہ مسجد بن رہی تھی تو اس کے ملبہ اٹھانے کے لیے گدہ گاڑیاں آئی تھی، تو ہمارا چھوٹا بچہ ہے محمد انور شاہ، وہ بھاگا مجھے کہا ابو جمعہ تخر نہ ہو تیرے، مسجد میں گدہ گھس گیا ہے۔
میں نے کہا وہ مسجد کی خدمت کرنے ہیں. تو کہا کہ مسجد مسجد نہیں رہی یا گدھا گدھا نہیں رہا. میں خود حیران ہوں گی. میں نے کہا مسجد تو مسجد ہے اور گدھا گدھا ہے لیکن تھوڑا سا ذرا پاک ہو گیا, اور اللہ نے اس کو اجازت دے دی کہ میرے گھر کی صفائی کے لیے آپ آ سکتے ہیں. جیسے جس کتے کو شکار کے لیے پالے وہ رکھ سکتے ہیں آدمی, اجازت بھی مل گئی تو کتا کتا ہے لیکن اس کے فن کا احترام ہوا ہے. یہاں بھینسیں کھڑی ہوتی تھی ان درختوں کے نیچے, 22 بھینسیں کھڑی رہی ہے, 5. یہ لوگ بڑے نیک صالح ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر دے, کبھی کچھ نہیں ہے. لیکن جب بارش ہو جاتی تھی تو ظاہر ہے کچھ ان کے جسم کی وجہ سے اور بول براز کی وجہ سے کچھ بو پیدا ہوتی تھی. تو جمعے کے سوال جواب میں ایک پرچی آئی کہ مسجد سے متصل بھینس بندی ہوئی. میں نے کہا بخاری میں ہے کہ مسجد نبوی کے گیٹ کے ساتھ صحابہ کے اونٹ بندے ہوتے, یہ ہے حدیث کے مطابق. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اونٹ پر سوار ہو کر کعبہ میں داخل ہو کر طواف کیا ہے, بخاری کتاب الحج. تو معلوم ہو کہ حلال جانور مقدس مقامات پر پالے جا سکتے. قرآن نے جو کہا ہے لکم فیہا جمال, معمولی بات نہیں کہی ہے, وہ زبردست سند دی ہے. ہم خٹکو کلی تدلیب خٹکو علاقے دا موز وقت شما میر موز کو اگر یہ موز کو کم جائے کہ وہ جماعت کو پہلے ملائی سے وان میں کو لڑے ہمون ورطنی تاسو موز ہمون کو موز ولی کو چھے ملائی سے میں کو لڑے کور بکو کرنا ہمون خودے رو بسا شوشتا پڑھ کرے ولی بسا کہی گئی ملائی سے ہم تو خودے بندہ دے ودا آگا معلوم رکھ رہے جماعت ڈک محراب کی بیزی ولاڑے بیٹھو لے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. دائما تو ایمان کا دے خبر پتہ اردو کی ترجمہ دا ترجمے خبری دا صرف پختو کی چلے دیشی برسو پہ ہو رہے دے دیشی یہ مونتا لوگا اردو کو نزستا پختانا شرمون تا اردو کو وی دا عجیبہ میں مالا لگا لگا گورا پتہ نہیں توئی گی نمولی سے گڑی بیزی جماعت کو لڑے دی خبشو دا سے نمولی آتی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ, اور تمہارے لیے اس میں حسن و سجاوٹ ہے. حِينَ تُرِيحُونَ, افسوس مجھے سورہ نحل ختم کرنی ہے, خدا کی قسم حیوانات پر میں ایسا آج انداز اختیار کرتا 3 گھنٹے اسی پر لگ جاتے. اور تبیری نے حیات الحیوان کیا لکھی اور کرمانی نے عجائب المخلوقات میں کیا لکھا ہوگا, وہ جاہز الحیوان میں کیا جانتا ہے. میں اس پر بولوں اور پتہ چلے کہ حیوانات کی کتنی قسمیں ہیں, کتنے فوائد ہیں, حیوانات سے محبت کس طرح کی جاتی ہے, اس کی کیا برکات ہے, اور حیوانات کی کیسی کیسی دعائیں قبول ہوتی ہے, اور حیوانات کے لیے پیغمبر خدا کی کیسے ارشادات آئی ہے. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ایک بات صرف سن لو جو اس سے پہلے نہیں کہی ہے, وہ یہ کہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے. آپ کو روایت معلوم ہے 63 اپنے ہاتھ سے, اور بقیہ پھر علی کے حوالے کیا آپ ذبح کریں. ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت جب اونٹ نہر کرتے تھے 5 5 6 6 اکٹھے, تو اونٹ خود بخود وہاں سے ٹوٹ کے آتے تھے, حضرت کی خدمت میں کھڑے ہوتے. صحابہ حیران کہ اللہ جانور ابھی خریدے گئے اور حضرت کی خدمت میں 5 5 6 6 آتے, آپ انہیں نہر کرتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی میری نبوت کا یقین ہے, اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ قربان ہو جائے جیسے تم دین پر قربان ہوتے. اللہ